السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عبد المصطفیٰ ٹی وی اور سلسلہ جاری ہے آئیے قرآن سیکھیے۔ ایپیسوڈ نمبر 14 تک ہمارے ایپیسوڈز مکمل ہو چکے تھے، اب باری ہے ایپیسوڈ نمبر 15 کی۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافقین جو ہیں یہ منافقت بھرے اعمال کرتے ہیں اور منافقت بھری زندگی گزارتے ہیں اور اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ جب ایمان والے انہیں روکتے ہیں بھئی ایسے اعمال نہ کرو، یہ منافقوں جیسے اعمال ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو واقعی اپنے آپ کو اصلاح پر سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، پچھلی آیت مبارکہ میں منافقین کے دلوں کی بیماری کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک عظمتیں اور بلندیاں عطا فرماتا تھا، اور ویسے ویسے منافقین کے دل جو ہیں بغض و عناد کی وادی میں قدم رکھتے جاتے تھے، ان کے دل جو ہیں مردہ ہوتے جاتے تھے، ان کی بیماریاں، دلی بیماریاں بڑھتی جاتی تھی، سرکار سے عداوت بڑھتی جاتی تھی۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سن کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات، خصائص اور کمالات سن کر جس کے دل میں ایک غم پیدا ہو جائے اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، اس کا جو انداز زندگی ہے یہ منافقین جیسا ہے، ان منافقین جیسا جن کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ان سے جب کہا جائے بھئی ایسے نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہی ہیں مگر انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، یہ خود کو حق پر سمجھتے ہیں پر حق والے ہے نہیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی یہ ہیں، کیونکہ فساد پھیلانے والے علی اعلان فساد کرتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم گمراہی پھیلا رہے ہیں، لیکن جو منافق ہیں جن کے متعلق خاص یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ 2 آیات مبارکہ جن کے متعلق نازل ہوئی ان کے متعلق ہے کہ یہ ان فسادیوں سے بڑے فسادی ہیں جو خود کو فساد پر مانتے بھی ہیں کہ واقعی ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ فساد بھی پھیلاتے ہیں اور اس فساد کو اصلاح کا بھی نام دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراضات کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، سب فساد کی صورتیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں اور احادیث سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تو وہ ہیں اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، جب بھی کوئی کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے ان تک وہی ہوتا ہے، ان تک جب وہی پہنچتی ہے تب یہ وہی کلام کرتے ہیں جو ان پر وہی نازل ہوئی ہوتی ہے۔ وہی کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے۔ اگر بالواسطہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ وحی بالواسطہ ہوگی، اور جو وحی غیر واسطہ ہو، واسطے کے ساتھ نہ ہو، تو وہ حضور علیہ السلام کے خواب میں یا حضور علیہ السلام کے دل میں بات کا آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ بھی وحی ہی ہے۔ اور حضور نے جتنا بھی کلام فرمایا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی سے فرمایا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام نہیں فرمایا۔ لہٰذا قرآن کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ احادیث کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔